اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب تذکرے اور صحبتیں کے مطالعہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری آج کی مطالعاتی نشست ہوگی حضرت ساری سکتی رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خالو اور شیخ تھے اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ورع، احوال سنت اور علوم توحید میں یکتاء روزگار تھے۔ آپ کی وفات 257 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے خواب میں پوچھا کہ جب آپ خدا سے محبت کرتے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کیوں کی؟ اسی وقت ندائے غیبی آئی کہ اے سری، پاس ادب ملحوظ رہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو خواب میں حسن یوسف کا دیدار کرایا گیا تو چیخ مار کر 13 یوم غشی کی حالت میں پڑے رہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بازار میں تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ ایک یتیم بچہ لے کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمایا، اس کے پہننے کے لیے کپڑا دو۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑا دیا اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کر فرمایا، خدا تجھے دنیا سے متنفر کرے اور جس مصیبت میں مبتلا ہے اللہ تعالی راحت دے۔ جب حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ دکان سے اٹھے تو دنیا سے بڑھ کر کسی چیز کا بغض ان کے دل میں نہ تھا۔ یہ تمام کیفیت اور حالت حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا نتیجہ تھی۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کی عمر کے 98 سال بیت گئے، سوائے مرض موت کے انہیں کبھی لیٹا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف 3 باتوں میں پایا جاتا ہے۔ پہلی، صوفی کا نور معرفت اس کی پرہیزگاری کے نور کو نہ بجھا دے۔ دوسری، اپنے باطن سے کوئی بات نہ کہے جو نص قرآنی یا نص سنت کے خلاف ہو۔ تیسری، کرامات دکھانے کی خاطر کوئی غیر محتاط بات نہ کر جائے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، محبت کیا چیز ہے؟ بعض نے موافقت، بعض نے اثار کہا اور کسی نے کچھ کہا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بازو کی کھال پکڑ کر کھینچی مگر وہ نہ کھینچی گئی اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کھال اس ہڈی پر سے خشک ہو گئی ہے تو یہ سچ ہوگا۔ اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے اور ان کا گول چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، حالانکہ آپ کا رنگ سانولا تھا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے ایک بار الحمدللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ تو فرمایا، بغداد میں آگ لگ گئی تھی تو ایک آدمی نے بتایا کہ آپ کی دکان بچ گئی ہے، اس پر میں نے الحمدللہ کہا تھا اور میں نادم ہوں کہ جس مصیبت میں مسلمان مبتلا ہیں اس سے اپنے نفس کے لیے بھلائی چاہی تھی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن میں کئی بار اپنی ناک کو دیکھتا ہوں کہ کہیں سیاہ تو نہیں ہو گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے اعمال کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ نہ فرما دے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بغداد کے علاوہ کسی اور شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری قبر مجھے قبول نہ کرے تو میں اپنے شہر میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدایا تو جو چاہے مجھے عذاب دے مگر اپنے سے محجوب رہنے کی ذلت کا عذاب نہ دے۔ ایک روز حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ کل رات بچی نے آ کر کہا تھا کہ ابا جان بہت گرمی ہے اور وہ ٹھنڈے پانی کا کوزہ لٹکا کر چلی گئی۔ میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک خوبصورت لڑکی آسمان سے اتری۔ اس سے پوچھا، تم کس کی لڑکی ہو؟ اس نے جواب دیا، جو کوزوں میں ٹھنڈا پانی نہ پیتا ہو۔ اس پر میں نے کوزہ زمین پر دے مارا اور اس کو توڑ ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ بدھ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔